لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک جب چلوں گا مکہ سے مینا کی جانب میں میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے، آمین۔ ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ یہ ہے جی خوبصورت نظارہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور سب مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار زندگی میں ضرور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، اور یہاں کے ماحول اور یہاں پہ جتنا بھی سکون ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں، اور اپنی لائف کے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ سکیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رجوع کر اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگیں۔ ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی اس خواہش کو پورا کرے۔ اور الحمدللہ میں بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا سکیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو قریب سے دیکھ سکیں، اور حتیم میں اور جتنی بھی زیارات ہیں مکے کی ہوں یا مدینے کی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ موقع دیا ہے، اور میں اس چیز کے لیے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اللہ کا گھر نہیں دیکھا، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور یہاں کا جو پرسکون ماحول ہے وہ بھی دیکھ سکیں، لطف اندوز ہو سکیں، سکون حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر جتنا انسان گڑ گڑا کر اللہ کے آگے سرخرو ہوتا ہے، اور سجدوں میں جا کے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے اور روتا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور ایک سکون ملتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی ہو، اور بے حد مزہ آتا ہے اس جگہ پر۔ یہ ایسا مقام ہے، تو اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ بھی اس چیز کو دیکھیں، قریب سے جا کر دیکھیں، آپ جائیں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی دعوت دیتا ہے، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں نا اللہ کے گھر جانے کی، تو ساری چیزیں خود بخود سیدھی ہونے لگ جاتی ہیں، ساری چیزیں، وہ راستے، وہ سارا کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہونے لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب خیال آتا ہے، جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دعوت دینی ہو تو آپ کے دل میں خود بخود ڈالتا ہے، اور جب ڈالتا ہے تو آپ کچھ ٹائم کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں، لیکن جب آپ سوچ لیتے ہیں تو اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور آپ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں کیسے پہنچ گیا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میرے پاس تو اتنے لوازمات ہی نہیں تھے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں، تو نے مجھے کس طرح سے یہاں پہ بلا لیا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی میں انسان بہت سے کام کرتا ہے، اپنی زندگی میں بہت سی خواہشیں رکھتا ہے، تو ہمارے دلوں میں جو ہے وہ یہ ضرور خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر سے سکون حاصل کریں، جا کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ جائیں نماز پر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، دل سے نماز پڑھیں تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن یہ جگہ جانا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جو ہے نا بلاتا ہے، اور نہ وہ غریب دیکھتا ہے نہ وہ امیر دیکھتا ہے، وہ صرف دل دیکھتا ہے اور اس کی محبت دیکھتا ہے کہ میرے لیے کتنی محبت ہے اس کے دل میں۔ راستے تو وہ خود بخود بنا دیتا ہے، اور
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا، بار بار بلایا، بار بار اپنے گھر کی زیارت کرائی، اب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کروائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر اعتکاف بھی مدینے میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور ایسی ایسی زندگی میں چیزیں کی کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ تب میں ولاگنگ نہیں کرتی تھی، میں ویڈیوز نہیں بناتی تھی، اور اس زمانے سے اگر میں نے بنانا شروع کی ہوتی تو میرے پاس بہت زیادہ کنٹینٹ ہوتا آپ کو دکھانے کا کے لیے، کہ اور بہت سی انفارمیشن ہوتی آپ کے لیے کہ ہم کس طرح سے اعتکاف بیٹھتے ہیں اور کس طرح سے سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ لیکن آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار بلائے اور میں دوبارہ سے آپ کو دکھا سکوں۔ تو یہ روزہ مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یہاں پر جو ہے میرے بھائی گئے ہیں عمرے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے اپنے گھر میں، اور یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہوتا۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ، اپنے پیارے انسان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بلائے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، بھائی بہت سی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانے کی ہر پل پل کی خبر اپنی فیملی کے ساتھ وہ رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور کہ میں اب یہاں ہوں، اب میں یہاں ہوں۔ ہمارا دل، ہمارے پورے گھر کا دل اس لیے تڑپ رہا ہے، اس کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے دل، ہماری فیملی کے دل اس لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں جب بھی ہماری فیملی سے کوئی جاتا ہے عمرے پہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پورے گھر میں سب نے عمرہ، اور امی نے تو حج بھی کیے ہوئے ہیں، اور بھائی نے بھی حج کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سعادت دے اس بات کی کہ میں بھی حج کروں اور جوانی میں حج کروں۔ اور بس ہم جو ہے وہ ابو کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ابو کے ساتھ ہم نے جانا اور خوب انجوائے کرنا۔ یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ مدینے کی طرف ہے، کیونکہ میرے بھائی نے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ مجھے جو ہے کلپس بنا کر بھیجیں، تو میں جو ہے وہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مدینے کا راستہ ویسے تو بہت سے یوٹیوب پہ بہت اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینے کا راستہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسوں سے بھی جو ہے وہ مدینہ جایا جا سکتا ہے، اور اللہ نے مجھے بلایا نا تو میں آپ کو ون ٹو آل ہر چیز بتاؤں گی۔ لیکن یہاں پر میرے بھائی جو ہیں وہ پرائیویٹ گاڑی پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو پرائیویٹ گاڑی میں ٹائم بہت کم لگتا ہے اور تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے، اور بہت پرسکون ماحول میں انسان مدینہ پہنچ جاتا ہے اگر آپ نے مکہ ٹو مدینہ جانا ہو تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ کر، اور مجھے بہت یاد آیا کہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے ابو کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور ہر سال جایا کرتے تھے۔ ابو کی پلاننگز ہوتی تھی، پوری فیملی کی ٹکٹس بک ہوتی تھی، ہر چیز وہ بھاگ کے کر لیتے تھے۔ تو ابو کی بہت یاد آتی ہے، اور ابو کے ساتھ تو مزے بہت زیادہ کیے ہیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جس طرح سے یہ آگے آدمی بیٹھا ہوا ہے اس طرح سے مجھے سیم وہی چیز یاد آ رہی تھی کہ میں پیچھے بیٹھی ہوتی تھی اور آگے ابو بیٹھے ہوتے تھے، اور میں اسی طرح سے کیپچر کرتی تھی۔ شوق تو مجھے بہت تھا ویڈیوز بنانے کا، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں کی کہ یوٹیوب کا چینل بناؤں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں۔ اسی طرح سے آگے ابو بیٹھے ہوتے تھے اور پیچھے میں ان کی ویڈیوز بناتی تھی۔ میرے پاس بہت سی میموریز جو ہیں وہ ایز اے شارٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ بس ابو کو بہت یاد کرتے ہیں، اور ابو نے بہت زندگی میں عیاشی کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جتنے بھی اچھے والدین ہیں ان کی زندگی کریں، اور کچھ جو والد ہوتے ہیں وہ عجیب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ابو جو تھے وہ بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے والد اچھے ہوتے ہیں، جو اپنی اولاد کو خوشیاں دیتے ہیں، جو ہر چیز اپنے بچوں کا کر رہے ہوتے ہیں، احساس کر رہے ہوتے ہیں، ایوری تھنگ وہ سوچتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کبھی بھی انسان نہیں بھول سکتا۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے تو وہ چیزیں ابو دکھاتے تھے، اور ایسی چیزوں پہ عیاشیاں ہمیں کراتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کس طرح سے کر لیتے تھے۔ ہم اعتکاف بیٹھ لیتے تھے، ہمارے ابو بہت ایکٹیو ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچوں نے نماز پڑھ کے آنا ہے تو ہمیں اب کیا کھانا ہے،
ہم نے ابو کے ساتھ اور وقت دیکھا، اور جب ابو کے بغیر ہم گئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھی بلایا، ایسا نہیں کہ ابو کے ساتھ ہی ہم جاتے تھے، ابو کے بعد بھی جو ہے میں جب گئی ہوں تو ابو کو بہت مس کیا میں نے، اور وہ سارا وقت مجھے یاد آ رہا تھا کہ مرد کا انسان کی زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے، کہ ابو کس طرح سے سامان اٹھاتے تھے اور ابو کس طرح سے کرتے تھے۔ اس بار مطلب ابو کے بغیر جانا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم لوارث ہوں، اور ویسے بہت زیادہ لوگ تھے فیملی کے ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن کہتے ہیں نا جو اپنی چیز ہوتی ہے نا اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو آپ جتنا مرضی ریلیشنز کے ساتھ چلے جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ چلے جائیں، لیکن آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، یہ بہت کلوز رشتے ہوتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کا تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا نا ان رشتوں کا۔ تو بس ابو کے ساتھ جانا ہوتا تھا، ابو نے مزے کرانے ہوتے تھے، اور اسی طرح ہم ایئرپورٹ سے اترتے تھے، پرائیویٹ گاڑیاں لیتے تھے، اپنے ہوٹلز میں رہتے تھے، اور بہت زیادہ موج مستی کرتے تھے، فیملی میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو مدینہ کا سفر بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو یہ سفر دکھائے، کیونکہ ان کو ویڈیو بنانی نہیں آتی تھی، اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ویڈیو بناؤ۔ تو یہ پہاڑ اور یہ سارے بہت خوبصورت سفر ہے، جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے ایک ایک چیز۔ اور جب مدینے کا سفر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے دل رو رہا ہوتا ہے کہ اب ہم وہاں جانے لگے ہیں، اور انسان اس پوائنٹ پہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہے کہ ہم بہت خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھوایا، اور ہم جا رہے ہیں مدینے کی طرف۔ اور انسان ایک لیول کی، ایکسٹریم لیول کی ناخوشی ہوتی ہے انسان کے اندر، اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل سمجھا کہ ہم جو ہے آئے ہیں۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ دماغ میں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کچھ بھی مل جائے نا، بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہ جو خوشی ہے نا، یہ لیول کی خوشی ہوتی ہے، اور اس سے اتنی زیادہ آپ کا وقت اتنا اچھا گزر رہا ہوتا ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو تو میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی، جو لوگ نہیں گئے تو میری دعا ہے کہ وہ بھی جا کر دیکھیں اور سکون حاصل کریں، اور ان کو بھی بہت اچھا لگے گا جب وہ بھی اسی طرح جائیں گے۔ تو آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو پورا کرے گا۔ اگر آپ دل سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کوشش میں اتنا ہی زیادہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اور آپ بھی ایک دن مکہ اور مدینہ دیکھ سکیں گے۔ تو میرے بھائی گئے ہوئے ہیں جی عمرہ کرنے، اور یہ انہوں نے ہی میرے ساتھ ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں، بہت سے شارٹس کے کلپ شیئر کیے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں صرف یہی سفر کا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، مدینہ کا سفر، اور سٹارٹ میں جو کلپس تھے وہ، اور بیچ میں شارٹ ڈالنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ بہت اچھے اچھے شارٹس اللہ کے گھر کے، مدینہ کے گھر۔ کیسا لگا آپ کو میرا یہ ولاگ؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔